بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوبري والحسين بن الحسين المروزي وكان سكن بمكة قال حدثنا الأحوص بن جواب عن سعير بن الخمس عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ساتھ احسان کیا گیا یا جس شخص کے ساتھ نیکی کی گئی، فقال لفاعلہ، تو اس شخص نے نیکی احسان کرنے والے شخص کو جزاک اللہ خیرن کہا، یعنی اللہ پاک تمہیں بہترین جزا بدلہ عطا فرمائے، تو فقط ابلغ فی الثناء، تو اس نے اس کی پوری تعریف کر دی، یا اس نے تعریف میں مبالغہ کر دیا، انتہا کر دی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء فی الثناء بالمعروف، کتاب البر والصلہ کی آخری حدیث ہے، اور اس پر ترمذی شریف کی کتاب البر والصلہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر کتاب الطب ہے، جو انشاءاللہ پھر رمضان المبارک کے بعد دوبارہ جب دروس کا آغاز ہوگا تو کتاب الطب اس وقت شروع کرائی جائے گی۔ تو اس روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے، احسان کیا جائے، بھلائی کی جائے، تو یہ جواب میں اس کو جزاک اللہ خیرن کہہ دے، تو گویا کہ اس نے اس کی پوری تعریف کر دی، اس کے اس احسان کا گویا کہ بدلہ دے دیا، اس کی اس بھلائی کا بدلہ دے دیا، حق ادا کر دیا۔ تو ہمارا یہ جو دین ہے، دین اسلام، یہ سراسر خیر خواہی کا دین ہے، اور سراسر امن و امان والا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا درس دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی جو انسان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، فائدے کا باعث بنتا ہے، نفع کا باعث بنتا ہے، اللہ پاک اس کو زمین میں جما دیتے ہیں، اللہ پاک اس کی بنیادوں کو مضبوط فرما دیتے ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ انسان ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین والنصیحۃ، دین سراسر بھلائی خیر خواہی کا نام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں بدخواہی ہے ہی نہیں، دین اسلام ہے ہی سراسر خیر خواہی کا نام، کہ ہر انسان دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو، ہر انسان دوسرے کے لیے اچھا سوچے، کسی کے لیے برا سوچنے والا، بدخواہی کرنے والا، گویا یہ دین پر عمل پیرا نہیں ہے، یہ دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا۔ اور فطری طور پر بھی اللہ پاک نے انسان کے اندر خیر خواہی کے جذبات رکھے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم میں جو سورۃ النمل ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور چونٹی کا جو قصہ ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پر ایک چونٹیاں، یعنی چونٹیوں کا ایک گروہ موجود تھا، قریب میں ان کا بل تھا، ان کی آبادی تھی پوری، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو لشکر کے ساتھ آتے دیکھا تو ان کی جو ملکہ تھی، ان کی جو سربراہ تھی، انہوں نے کیا کہا؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، تو انہوں نے اپنی چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں تم داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں احساس ہی نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے جہاں پرندوں کی بولی سکھائی تھی، مفسرین نے لکھا اس سے معلوم ہوا کہ وہ حشرات الارض اور ان چونٹیوں کی بولی بھی سمجھتے تھے، انہوں نے سن لیا، مسکرائے۔ تو علماء نے یہاں سے نقطہ نکالا ہے، دیکھیں کہ وہ ایک یعنی مخلوق ہے، چونٹیاں اللہ پاک کی مخلوق ہے اور چھوٹی معمولی سی مخلوق ہے، لیکن ان میں بھی یعنی
اپنی برادری کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ اتنا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا تو کیا کہا کہ ادخلوا مساکنکم، کہ اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل ڈالے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں ایسی مخلوق جو چھوٹی سی مخلوق ہے، معمولی سی مخلوق ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے خیر خواہی کا، ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے، تو پھر انسان کہ انسان بھی ہے اور پھر اشرف المخلوقات، اور پھر اگر مسلمان ہو اور وہ اگر کسی کے ساتھ بدخواہی کرے، بدنیتی کرے، یہ انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے، یہ انسانیت کے مقام سے نیچے آ جاتا ہے۔ تو دین ہمیں سکھاتا ہی بھلائی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انسان اچھا کرے، ہر ایک کو اچھا مشورہ دے، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرے۔ اور دوسری طرف یہ تعلیمات بھی ہے، جیسے اس حدیث میں ہے کہ جس کے ساتھ کوئی اچھا کیا جائے تو وہ جواب میں کم از کم جزاک اللہ خیرن تو ضرور کہہ دے۔ پچھلے درس میں اس پر بات آئی تھی اور روایت بیان ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من اوتی عطاء فوجد فلیجزی بہ ومن لم یجد فلیثنی فإن من اثنى فقد شکر، یعنی جس کو کوئی بھلائی کی جائے، کوئی چیز عطا کی جائے، کوئی تحفہ دیا جائے، تو اگر یہ قادر ہو تو اس کا بدلہ دے دے، اور اگر نہیں ہے اس کے پاس طاقت دینے کی یا بدلہ دینے کی کوئی چیز، تو کم از کم اس کی تعریف کر دیں، اچھا کلمہ کہہ دے، کیونکہ اگر کسی نے جواب میں اچھا کلمہ ہی کہہ دیا، جزاک اللہ کہہ دیا، شکریہ کہہ دیا، اچھے کلمے کہہ دیے، تو فقط شکر، اس نے شکریہ ادا کیا۔ تو اور اس حدیث میں جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا من صنع الیہ معروف فقال لفاعلی جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، تو جواب میں جس کے ساتھ اچھا کیا جائے، بھلائی کی جائے، یہ جزاک اللہ خیرن تو کم از کم ضرور کہیں۔ اس پہ تو نہ انسان کا کوئی مال خرچ ہو رہا ہے، نہ کوئی زیادہ وقت خرچ ہو رہا ہے، چند جملے ہیں لیکن دعائیہ جملے ہیں، اور کتنے بہترین جملے ہیں کہ جزاک اللہ خیرن، اللہ پاک تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور ایسا جملہ کہنے سے، یہ کہہ دینے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اس کی پوری تعریف کر دی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر انسان اس سے بھی اپنی زبان کو خاموش کر لے کہ اس کے ساتھ اچھا کیا جا رہا ہے، بھلائی کی جا رہی ہے، لیکن جواب میں نہ شکریہ ہے، نہ جو ہے جزاک اللہ ہے، تو یہ پھر جو ہے اس نے جو ہے احسان فراموشی کی، اس نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو شریعت نے تعلیمات دی کہ ہر ایک کے ساتھ انسان اچھا سلوک بھی کرے، اور جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو وہ جواب میں بھی اس کو جزاک اللہ کہے، اچھے کلمات کہے، بہترین کلمات کہے۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ خیر خواہی کا جذبہ ہی نہ ہو، بلکہ انسان کسی کے لیے دل میں بدنیتی کے جذبات رکھے، بدخواہی کے جذبات رکھے، حسد کے جذبات رکھے، اور انسان دوسرے کے ساتھ برائی کا منتظر ہو، اس کے زوال کا منتظر ہو، تو یہ پھر انسان انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے۔ آج یہ مزاج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے کہ بھئی میرے ساتھ چلیں، کوئی اچھائی ہو نہ ہو، لیکن دوسرے کے ساتھ تو برائی ضرور ہو جائے۔ انسان کتنا انسانیت کے مقام سے نیچے آ جاتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا واقعہ لکھا، فرمایا ایک مرتبہ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے، فیملی بھی ساتھ تھی، گھر والے تھے، بچے تھے، تو وہ جو کشتی والا تھا اس نے سمندر سے کچھ کیکڑے پکڑے اور ان کیکڑوں کو ایک بالٹی کے اندر رکھ دیا، بالٹی کے اندر ڈال دیا، تو بالٹی کے اوپر کوئی ڈھکن وغیرہ بھی نہیں تھا، اوپر سے کھلی ہوئی تھی۔ تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ ساتھ میں بچے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی باہر آ جائے ان میں سے، تو ایسا نہ ہو بچے ڈر جائیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی اللہ کے بندے اس کو بند کر دو، ڈھکن لگا دو۔ اس نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا چلیں اس کو ڈھانک تو دو کم از کم۔ اس نے کہا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا بھئی کیوں ضرورت نہیں ہے، اگر اس میں سے کوئی باہر آ جائے؟ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ عجیب منظر اس نے دکھایا۔ میں آگے ہوا، میں نے نیچے دیکھا تو دیکھا کہ ایک اوپر آنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک کیکڑا، جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچتا نیچے سے دو آ کے اس کی ٹانگ کھینچ کے نیچے گرا دیتے، پھر ایک اوپر آتا نیچے سے دوسرے آ کے اس کو گرا دیتے۔ اس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ کبھی باہر نہیں آ سکیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں دیکھیں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہی حال آج انسانوں کا بھی، اور حقیقت ہے آج ہمارا حال اسی کیکڑوں کی طرح ہے۔
کوئی انسان ترقی پہ جاتا ہے، ہم اس کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے. کسی انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے وہ آج ہم سے برداشت نہیں ہے. کسی کو کوئی بھلائی ملتی ہے وہ آج ہم سے برداشت نہیں. آج ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف، ایک دوسرے کو گرانے میں مصروف، آج ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہے. ہر ایک کی ایک خواہش اور کوشش ہے کہ بھئی چلے میرے ساتھ اچھا ہو نہ ہو لیکن اس کے ساتھ تو اچھا ہو ہی نہ، وہ کبھی ترقی نہ کرے، اس کو کبھی خوشی نہ ملے. آج دوسروں کی خوشیاں ہماری آنکھوں میں کھٹک رہی ہے، آج دوسروں کی ترقی ہماری آنکھوں میں کھٹک رہی ہے. آج ہم سے برداشت نہیں ہے کسی کی ترقی، کسی کی خوشی اور کسی کی بھلائی. آج ہم یہی کم و بیش ہماری حالت ہے. تو شریعت کی تعلیمات یہ ہے کہ ہر ایک انسان الدین والنصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. 2 جملے ہیں، دیکھیں جوامع الکلم میں سے کتنی جامع حدیث ہے. الدین النصیحۃ، دین سراسر خیر خواہی ہے. دین میں بدخواہی ہے ہی نہیں، دین میں کسی کے لیے برا سوچنا دین اسلام میں ہے ہی نہیں کہ انسان کسی کے لیے برا سوچ لے. تو دین سراسر یہ جو ہے خیر خواہی کا نام ہے، اور یہی ہمارے لیے تعلیمات ہے کہ انسان ہر ایک کے ساتھ اچھا کرے، چاہے عملاً ہو سکے، چاہے لساناً ہو سکے، چاہے قولاً ہو سکے، اور چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو. تو اللہ پاک کسی کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اللہ پاک نیتوں کی حالتوں کو جانتے ہیں، اللہ پاک نیت دیکھتے ہیں. جب انسان یاد رکھے کہ جب انسان نیک نیت ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے اچھا سوچتا ہے، خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے، تو اس انسان کو اللہ پاک ترقی عطا فرماتے ہیں. یہ انسان دنیاوی اعتبار سے بھی بہت آگے تک جاتا ہے، اس کو بھلائیاں اور خیر ملتی ہے. اللہ پاک کا نظام ہے. اور خدا نخواستہ اگر انسان دل میں بدنیت ہو، فاسد نیتیں رکھ رہا ہو، دوسروں کے لیے برائی سوچتا ہو، بدخواہی کے جذبات رکھتا ہو، یہ انسان دنیاوی اعتبار سے بھی خود کیا ہے، تنزلی کا شکار رہتا ہے، زوال پذیر رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور قدم قدم پر جو ہے یہ ٹھوکریں کھاتا ہے. کیونکہ اللہ پاک کا نظام ہے. اللہ پاک تو دلوں کی حالت سے واقف ہے. دنیا میں انسان سوچتا ہے کہ چلو میری سوچ سے کوئی واقف نہیں ہے، اور ظاہر میں انسان دوسرے کے سامنے یعنی اپنے آپ کو اس کا خیر خواہ اگر ظاہر بھی کر رہا ہے جھوٹ موٹ میں، اور جو ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ پاک تو دلوں سے واقف ہے. اگر کوئی کسی کے خلاف سازشیں کرتا ہے، منصوبہ بندیاں کرتا ہے، اور جو ہے اختلاف میں بہت آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان کوئی ایسا عمل کرے کہ انسانیت کے مقام سے گر جائے، تو یاد رکھے ایک ذات وہ ہے جو دیکھ رہی ہے، جو کبھی بے انصافی نہیں فرماتی. اللہ پاک کے ہاں نا انصافی ہے ہی نہیں. اللہ پاک کا ترازو ہمیشہ انصاف کے ساتھ تولتا ہے. تو جو کسی کے لیے اگر برائی کے جذبات رکھے گا، کوئی غلط سوچے گا، سازش کرے گا، تو یاد رکھے اللہ پاک کی پکڑ پھر آتی ہے، اور ایسا انسان خود اپنے کھودے ہوئے گڑھوں کے اندر ہی گر جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے اچھا سوچنا اور اچھی نیت رکھنا یہ شریعت کی تعلیمات ہے. اور دوسری بات، جس کے ساتھ اچھا کیا جائے تو وہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دے. خدا نخواستہ کسی نے میرے ساتھ احسانات کیے، ماضی میں کیے، ابھی کیے، اچھائی کیے، کبھی کسی کی اچھائی احسان کو مت بھولیں. یہ بات یاد رکھیں، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. معمولی سی بھی کوئی اچھائی کر لے، بھلائی کر لے، تو اس کے احسان کو، اس کی اچھائی کو انسان کبھی بھی نہیں بھولے. آج مصیبت یہ ہے، آج ہم دوسروں کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، لیکن اگر کسی نے ذرا سی کوئی برائی کر دی وہ ہم کبھی نہیں بھولتے. تو احسانات کو، اچھائیوں کو یاد رکھنا، یہی اصل میں انسانیت کا مقام ہے، یہی اصل میں ہمارا دین ہے. اور پھر خدا نخواستہ اگر اچھائی کے جواب میں ہم احسان فراموشی کریں، ہم برائی کریں، اچھائی کا جواب برائی کے ساتھ دیں، احسانات کا جواب احسان فراموشی کے ساتھ دیں، نیکی کا بدلہ بدی کے ساتھ دیں، یہ پھر یاد رکھیں انسان انسانیت کے مقام سے ہی گر جاتا ہے. تو عرض کرنے کا بس مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان ہر ایک کے لیے اچھا سوچے، بھلائی کرے، اور اگر اس کے ساتھ اچھا کیا جائے زبان سے بھی اس کو جزاک اللہ خیرن کہے، تشکر کے کلمات کہے، اور اچھا کر سکے تو اس کے ساتھ اچھائی کرے، اس کے احسان کا بدلہ دے، اس کی نیکی کو کبھی بھولے نہیں. آخر میں بس رمضان المبارک قریب ہے، اس حوالے سے بس مختصر 1-2 باتیں عرض کرنی ہے کہ ایک انتہائی قیمتی مہینہ
قریب آ رہا ہے جو رمضان المبارک ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کتنا پہلے سے دیکھیں رمضان المبارک کا انتظار شروع ہو جاتا تھا. تو یہ انتظار ایسے ہی نہیں تھا، بلا سبب نہیں تھا، بلکہ یہ رمضان انتہائی قیمتی مہینہ ہے. اور علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے. جیسے ایک تاجر کے لیے مختلف سیزن ہوتے ہیں، مختلف سیزن آتے ہیں، بھئی کپڑے کے تاجر کے لیے اس کا اپنا سیزن، اور اسی طریقے سے کوئی دوسرا تاجر ہے اس کے لیے اپنا سیزن. تو ایک ایمان والے کے لیے نیکیوں کا سیزن، نیکیاں کمانے کا، وہ رمضان المبارک ہے، جس میں اللہ پاک ہر عمل کا اجر بڑھا دیتے ہیں، کئی گنا بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، نوافل ہے، تسبیحات ہے، ذکر اذکار ہے، اسی طریقے سے تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل ہے، رمضان میں اللہ پاک ہر چیز کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، نیکیوں کا اجر بڑھا دیتے ہیں. تو یہ قیمتی مہینہ ضائع نہیں کرنا. پھر موجودہ حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس مہینے کو جس طرح پہلے الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی اہتمام کرتے تھے اس کو قیمتی بنانے کا، اب بھی اس کو قیمتی بنانا ہے، اور اس اعتبار سے کہ اس کے ایک لمحے کی قدر کرنی ہے. اور استقبال رمضان، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استقبال رمضان کسے کہتے ہیں؟ استقبال رمضان کے معنی یہ ہے کہ انسان جو ضروری کام پہلے نپٹا سکتا ہے رمضان سے، تو اس کو رمضان سے پہلے نپٹا دے، اور زیادہ سے زیادہ وقت کو رمضان کے اپنے عبادت، تلاوت، تسبیحات، ذکر اذکار، نوافل، تہجد، اس کے لیے خالی کر دے. یعنی وہ کام جو انسان پہلے کر سکتا ہے، اب جیسے گھر کے لیے ضروری خریداری ہو گئی، دوسرے معاملات ہو گئے، تاکہ پھر رمضان میں اس میں وقت نہیں صرف کرنا پڑے، تو وہ کام پہلے سے کر لے، اور وہ وقت بھی کیا کر لے، رمضان میں عبادت کے لیے خالی کر لے. اور پھر رمضان میں تراویح تو ویسے ہی ظاہری بات ہے پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ تو ایسی چیز ہے جو کہ لازمی ہے ہر مسلمان کے ذمے. اس کے علاوہ انسان تلاوت کا اہتمام کثرت کے ساتھ، روزانہ جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلاوت، اسی طریقے سے تسبیحات کا اہتمام کثرت کے ساتھ، اور درود شریف، استغفار، درود شریف تیسرا کلمہ، اور اس کے علاوہ بھی جو ذکر اذکار تسبیحات ہے، اس میں ذات کا ذکر ہے، کثرت کے ساتھ انسان ذکر کرے. اسی طریقے سے نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کر لے، اور خاص طور پر پھر رات تہجد کے لیے اس کا اہتمام کریں کہ رمضان میں تو آج کل بہت آسان ہے، اکثر حضرات رات کو سحری کے بعد ہی آرام کرتے ہیں. تو ہمارے لیے تو اب بہت آسان ہے کہ رات کو تو جاگنا ویسے ہی ہے، تو سحری سے آدھ گھنٹہ قبل، پون گھنٹہ قبل ہم تہجد کے نوافل پڑھ لیں، اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگیں. اسی طریقے سے دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ موجودہ وبائی صورتحال اللہ پاک اس کو ختم فرما دے، اور دوبارہ سے اللہ پاک ان رونقوں کو، ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں کی رونقوں کو اللہ پاک بحال فرما دے. تو خاص طور پر تہجد پڑھ کے انسان اللہ پاک سے مانگے. اسی طریقے سے جو سحری کا وقت ہے اس میں اللہ پاک سے انسان مانگے. خاص طور پر پھر افطار کا جو وقت ہے یا اذان سے قبل کا، یہ انتہائی قیمتی وقت ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد اسی طریقے سے جب اللہ پاک موقع دے، توفیق دے، انسان دعائیں مانگے، اپنے لیے اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. تو رمضان المبارک کے مہینے کو اپنا قیمتی بنانا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کے ایک لمحے کی قدردانی کرنی ہے. اور اسی طریقے سے آخری عشرے میں اعتکاف کی اہم عبادت ہوتی ہے. کوشش کر لے کہ جس کو اللہ پاک توفیق دے، صحت مند ہو اور نوجوان ہے، تو اللہ پاک توفیق دے تو اعتکاف کا اہتمام کر لے، اور اعتکاف میں ہی پھر اپنے وقت کو قیمتی بنائے. تو ان عبادات کا اہتمام کرے تاکہ ہمارے رمضان المبارک کا مہینہ یہ قیمتی ہو جائے. اور مستورات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ بھی ان کے لیے بھی اللہ پاک نے نظام رکھا ہے کہ گھروں میں ان کو سہولت ہوگی. تو جن مستورات کو گھروں میں سہولت ہے، راحت ہے، ایک کمرے کو خاص کر کے اس میں گھر میں اعتکاف کی نیت کر لے، گھر میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، تو کوئی اس عمل سے محروم نہ رہے، اور اپنے رمضان المبارک کو قیمتی بنا لے، اللہ پاک سے منوا لے، توبہ تائب ہو جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تاکہ اللہ پاک دوبارہ سے ہمارے اس دینی اور دنیاوی رونقوں کو بحال فرما دے. پوری امت مسلمہ کے لیے ہم دعائیں مانگے
اور رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کریں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں توبہ طائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے اللہ اس وبائی صورتحال کو اے اللہ ختم فرما دے۔ اے اللہ دوبارہ سے ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہوں، دعوت و تبلیغ، حلال کاروبار، تجارت کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔